السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ ڈان لیکس کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو موصول ہو چکی ہے، جبکہ مختلف سیاسی جماعتیں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور اسی حوالے سے آج پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں دھرنا دیا۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے نے پینما کیس کی جے آئی ٹی کے لیے 3 نام سپریم کورٹ کو ارسال کر دیے ہیں۔ ان پر باقی ہم ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، ڈان لیکس کی رپورٹ آج بھی سامنے نہیں آئی۔ ڈان لیکس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی، اور چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ اب غالباً سامنے آئیں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ آئیں گے تو لوگ پہلا سوال کہیں گے کہ آپ کدھر تھے، آپ نے تو کیا کیا۔ یعنی ایک رپورٹ آپ نے بنائے جانے سے پہلے آپ نے پرویز رشید کو فارغ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور جب رپورٹ تیار ہو گئی تو آپ نے اس کو متنازع بنانے کے لیے کہا کہ جی اس پہ اختلاف ہے، پھر اتفاق ہو گیا، کیا ہوا کیسے ہوا، آپ نے کہا پیر منگل کو میں آ جاؤں گا، پھر پیر منگل گزر گیا، پھر خبریں آپ نے لیک کروا دیں اخباروں میں ہر جگہ، طارق فاطمی ہوئی فلانا، پھر اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ جلوہ افروز ہوئیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں تو تبصرہ نہیں کر سکتی۔ ان سے پوچھا کہ جی آپ تبصرہ نہیں کر سکتی تو سارا دن خبریں چلتی رہی ہیں، اچھا وہ میں نے رات کو دیکھا تھا، نہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک ڈرامہ جو ہے وہ پورا کا پورا ڈرامہ رچانے کی کوشش ہوئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بری طرح سے زبردست ہو گیا۔ دیکھیں ایک بات بالکل طے کرنے کہ کوئی این آر او نام کی چیز ہونے نہیں جا رہی، چاہے کوئی میڈیا کا آدمی، کوئی بندہ، کوئی شخص، این آر او ڈیل یہ لفظ نہ ہے۔ کوئی ایک فرد، اب یہاں پر بھی ایک فرد، 2 افراد، 3 افراد، 4 5، پھر فلم شعلے آ گئی میرے ذہن میں، وہ سب بسنتی کو کسی کو بچانے کی کوشش کریں، اس میں اور بہت سارے کریکٹر ہیں، اس میں وہ بھی ہیں، سورما بھوپالی بھی آ گیا بیچ میں، وہ بھی کریکٹر، وہ کون ہے وہ لوگ سوچیں، پھر وہ انگریزوں کے زمانے کا جیلر بھی ہے کہیں بیچ میں، تو وہ سب ملا کے نا، ٹھاکر یہ وہ بسنتی جو ہے نا، وہ بسنتی جو ہے، سوری میں پھر آ جاتا ہوں واپس سیاست میں، کہیں غلط جگہ نکل جاتا ہوں۔ اچھا اب بات یہ ہے ساری کہ یہ جو ڈان لیکس ہیں، پہلی بات تو ابھی تک یہی نہیں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی کہ یہ ڈان لیک یعنی خبر درست خبر تھی جو باہر لائی گئی، یا آئی ایس پی آر نے یہ کہا، بار بار کہا، مختلف کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا کہ کیا ایسا ہوا کہ وہ ایک خبر بنائی گئی اور لکھوائی گئی، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں جا کے جناب پتا چلا کہ وہ خبر جو ہے وہ معاملے کو طے کرو، مٹی پہ آگے نکلتے ہیں، آگے نکلنے سے ملک پھنسا ہوا ہے نا، ملک پھنسا ہوا ہے، یہ پینما، وزیر اعظم کا استعفیٰ اور یہ رینجرز اختیارات سندھ کے، مطلب یہ رولے ختم ہی نہیں ہو رہے، تو آپ کی اور یہ مصیبتیں ختم ہوں گی۔ سندھ کے اختیارات 3 مہینے بعد، وہ ادھر سے اسحاق ڈار صاحب کے قرضے، ادھر سے یہ ختم ہوگا تو ملک آگے جائے گا نا کہیں۔ کشمیر میں دیکھیں آگ لگی ہوئی ہے، کشمیر کے اندر اس وقت جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اچھا بہرحال واپس آ جائیں، پھر میں شعلے فلم کی طرف نکل جاؤں، واپس آ جائیں ڈان لیکس پہ۔ اب ہوا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، وہ اسحاق ڈار تو بعد میں آئے گا، یہ جو ہے بندہ کیا نام ہے، چودھری نثار صاحب، ہمارے محترم چودھری نثار صاحب کہیں رپورٹ کے ساتھ زبردست ہو گئے، کیونکہ وہ پبلک کے سامنے آئیں گے تو وہ عجیب صورتحال ہو جائے گی، کیا تھا ہوگا کہ میں اچھا اگر وہ آگے نا، میں کو بتاؤں کیا ہوگا، سامنے گھڑی لگی ہوگی اور وہ شروع کریں گے بات چیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد وہ کہیں گے کہ نادرہ کے یہ ہوا، پاسپورٹ میں نے پکڑ لیے، یہ کیا وہ کیا، مردم شماری ہو رہی ہے، کر کر آ کے سب ختم، سب یعنی سارا کر کر آ کے 5 منٹ رہ جائیں گے نا جب، تو کہیں گے کہ کوئی سوال، تو اس دوران کوئی سوال ہوگا، ہاں میں بڑے دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے بتایا لوگوں نے کہ مختلف تبصرے سن رہا تھا میں ٹی وی پہ، لوگ باتیں عجیب عجیب کر رہے تھے، عجیب۔ اچھا جہاں کوئی سوال ایسا ان سے ہو گیا کہ
चौधरी साहब आपने तो ये कहा था, अच्छा वक्त खत्म हो गया, खुदा हाफिज जी, निकल जाएंगे। मतलब ये एक ऐसा उन्होंने एसओपी नहीं होता, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, और घड़ी पे सामने नजर। अच्छा टैक्सिला से निकलेंगे तो लोग टैक्सिला पहुंचेंगे तो चक्री में हो रही होगी प्रेस, चक्री में पहुंच जाएंगे लोग तो पंजाब हाउस में। वो उनका खास एक ग्रुप है जो उसको साथ ले लेके चलते हैं मीडिया का, उससे हटके कोई बात ना करे। वही होंगे, वही सवाल होंगे। वो जी मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो आप नोट करें, वो चंद लोग होंगे क्योंकि हाँ आप जैसे, वो मीडिया बड़ा जलील, आप जैसे अच्छे लोग भी हैं, वो बड़े घटिया लोग हैं बाकी मीडिया। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आप तो बहुत ही नेक आदमी है, वो जो उनके अपने पंटर सारे। अच्छा अब मसला ये है कि चौधरी साहब जबरदस्त हो गए, वो गायब हो गए कहीं, अपनी रिपोर्ट भी जबरदस्त हो गई है। आखिरी इतना ये है कि कल 6:45 पे उन्होंने रिपोर्ट वजीर आजम साहब को पेश की। वो रिपोर्ट जो 50 दिन पहले पब्लिक के सामने आ चुकी थी, वजीर आजम ने उसको पढ़ा। उस रिपोर्ट के पढ़ने से पहले ही खबर आ चुकी थी। यानी शुरू किस्सा कहां से हुआ था? मरीम नवाज साहिबा से। मरीम नवाज साहिबा और फवाद हसन फवाद साहब, इल्जामात जो भी था, शुरू वही हुई थी ना कहानी। बिल्कुल। अच्छा उसके बाद परवेशी साहब को हटा दिया, फिर उसके बाद तारिक फातमी साहब आए। अच्छा तारिक फातमी साहब के हवाले से मैं एक बात की वजाहत कर दूं, ठीक है, कि तारिक फातमी साहब जो हैं, जो मेरी इत्तलात के मुताबिक तारिक फातमी साहब, एक तो मैंने बात की थी कि तारिक फातमी साहब मुझसे चले गए, ठीक है, और वो मुल्क में थे या क्या था मामला, लेकिन मेरी जो सोर्स थी वो थी वजारत दाखिला, और मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि चौधरी निसार साहब और तारिक फातमी साहब एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब मैं किस की पसंद और नापसंद ढूंढता फिरूं? मैं यहां शो करूं, मैं कोई रिश्ते करवाने वाली बुआ हूं? मैं पसंद इनकी ढूंढूं कि कौन किसी को पसंद करता है, कौन को पसंद नहीं करता, मैं कौन? देखे ना, अब मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि चौधरी निसार साहब को तारिक फातमी नापसंद है। अच्छा अब ये हुआ कि वो तारिक फातमी साहब यहां मौजूद थे। नहीं आप इस पे हंस क्यों रही हैं? अच्छा देखिए ना, देखिए मुझे क्या पता कि उसको पसंद नहीं करता, उसने उसको हाँ कर दिया, उसने ना कर दिया, रिपोर्ट हो गई, तैयार हो गई, मुझे क्या पता था। अब ये एक नया इंकशाफ हुआ कि तारिक फातमी साहब और चौधरी निसार साहब पसंद नहीं करते एक दूसरे को। अच्छा अब जनाब, तो उसकी वजह क्या, वजह पे मैं अभी आता हूं, लेकिन हुआ क्या कि तारिक फातमी साहब का नाम डल गया और परवेशी साहब डल गया। यानी शुरू कहां से हुआ? फवाद मरीम नवाज आते ये हुआ कि तारिक फातमी साहब और फवाद हसन फवाद साहब को बकरा बना दिया जाएगा। अब बकरा तो ऊपर के लेवल में, जो नीचे है वो मुर्गा होगा, उससे नीचे ये होगा। उसके बाद ये हुआ कि तारिक फातमी साहब जो है वो मुल्क में थे, तारिक फातमी साहब मुल्क में थे, पाकिस्तान में थे, और तारिक फातमी साहब ने वजीर आजम को जाके कहा कि मेरा तो नाम इस रिपोर्ट में आप ना डालें, ठीक है। और उन्होंने बड़े शदीद अल्फाज में अपना ये जो मेरी इत्तलात हैं वो ये कि शदीद उन्होंने कंसर्न जाहिर किया कि मुझे अगर हटाना ही था आपने तो कोई और इल्जाम लगा के हटा देते, मुझे आप कह देते कि मैं जो है वो जा रहा हूं, लेकिन ऐसा इल्जाम बाद में जी। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि तारिक फातमी साहब ने कि मुझे कोई और इल्जाम लगा के आप हटाते, आप जो हैं वो मुझे गद्दार बना के, यानी मुझे ये कह के कि मेरी 47 साल की गालिबन की सर्विस है फॉरेन ऑफिस में, आप मुझे ये इस दाग के साथ भेज रहे हैं कि मैं ट्रेटर हूं, मैं गद्दार हूं, मैंने कौमी सलामती भी समझौता की है, और मुझे आप जो भी दें आगे जॉब करवा दें या 10 प्लॉट दे दें, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसके बाद जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं अदालत में चला जाऊंगा, जो आपने करना है करें। जो दूसरे भाई हमारे राव तहसीन साहब, जिनका कोई ताल्लुक था बिल्कुल है ही नहीं इससे किसी से, उनके जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप है ना एक जी, उनके अंदर बगावत जो है वो पैदा होने के आसार हो गए कि हमारे बंदे को जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है और जो हमें खबरें दी जाएंगी वो छपवा देंगे, हम रुकवा देंगे, और हम क्या करें, हम इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेट हैं। आखिर में जाके
ریٹائرڈ ہونے سے پہلے آپ ہمیں جو ہے وہ پھندا ہمارے گردن پہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا آخر میں لوگ کہیں گے یار یہ تو غدار تھا، لوگ جاب نہیں دیں گے تو خبریں باہر لیک کرتا تھا، یہ کرتا. ایک منٹ ہے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک باغیانہ سوچ ڈیولپ ہو گئی. جی اب جناب وہ 6:45:49 سے وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے جو دنیا کے سامنے پہلے سے آ چکی تھی، وہ اب وزیر اعظم کی میز سے پڑی ہوئی ہے. اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس کو پڑھیں گے کسی وقت. کب پڑھیں گے؟ جو رپورٹ پوری دنیا پڑھ چکی ہے کسی کو نہیں پتا. وہ پڑھیں گے، غور کریں گے، پھر یہ مشاورت ہوگی کہ اس میں سے کتنا حصہ عوام کے سامنے لایا جائے، جی کتنا حصہ روک لیا جائے. وہ دبڑدوز ہو گیا سارا. وہ ٹوٹا. اچھا یہ وہ بات تھی جو انہوں نے فوج عسکری حلقوں کو بھیجی. وہ بار بار وہاں سے پیغام بھیج رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ اس ڈان لیگز کو نپٹا کے ملک کو آگے لے کے چلیں. اور ڈان لیگز ان سے نمٹ نہیں رہی. یعنی آج میں تیار بیٹھا ہوا تھا کہ ابھی ٹی وی پہ ایسے میں بیٹھا ہوا تھا نا، میں نے کہا ابھی جو ہے وہ چودھری نثار صاحب آنے والے ہیں. چپ خاموش ادھر پاپ کارن رکھ لیے میں نے کہا چودھری نثار آنے والے ہیں بس. اچانک چودھری نثار کی جگہ احسان اللہ احسان آ گئے ٹی وی پہ، تحریک طالبان پاکستان کی. میں نے کہا یہ کون ہے، یہ کیا ہو گیا چودھری نثار کو؟ پتا چلا چودھری نثار کی جگہ احسان اللہ احسان نمودار ہو گئے. میں نے کہا یہ ہے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ کوئی چودھری صاحب. پر چودھری صاحب کی پریس کانفرنس. انہوں نے کہا نہیں چودھری صاحب نہیں. میں نے کہا یہ کون ہے؟ پھر انہوں نے کہا احسان اللہ احسان ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ آج تو چودھری نثار کو آنا تھا. بہرحال جی اچھا اب یہ جو ہے بندہ احسان اللہ احسان جو آ گیا، چلے آ گیا تو میں اس کی باتیں سننے لگا. یہ بندہ جو ہے، یہ بندہ این ڈی ایس افغانستان کی را، آپ کے ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں، آپ کے ملک کے پورے ڈیٹیلز بتا رہا ہے. اچھا یہ بھی ہنس رہا ہے. یعنی دیکھیں نا یہ جو لوگ ہمارے ملک میں بغیرتی کر کے ہنستے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے حکمرانوں سے بہت سیکھا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے حکمران اگر بغیرت بن کے ہنس سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہنس سکتے. انہوں نے بندے وہ مارتے ہیں، بندے وہ بھی ہنستے ہیں، یہ بھی ہنس رہا ہے. دیکھیں ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے یہ بھی. اچھا اور مسکرا کے بتا رہا ہے کہ میں نے ملالہ یوسفزئی پہ گولیاں چلائیں، میں نے بچے مارے، میں نے گھر اڑا دیے، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. این ڈی ایس مجھے پیسے دیتا تھا، امریکن مجھے سپورٹ کرتے تھے. یہ کر اب پتہ نہیں کہ فوجی عدالت میں بھیجنا ہے، اس کو پتہ نہیں پھانسی لگانی ہے، اس کو کیا ٹی وی پہ کیوں لائیں. اچھا اس کو اگر ہم لے آئے نا ٹی وی پہ تو وہ پیمرا کا آ جائے گا انہوں نے دہشت گرد کو لائیں. پتہ نہیں دہشت گرد اس کو معافی دیتی کہ مجھے اس کا اسٹیٹس نہیں پتا، لیکن یہ ہنس رہا ہے. تو ڈٹائی ہے نا، یہ بھی تو وہی طبقہ ہے نا، ایک ہی طبقہ دہشت گرد کہہ لیں یا معاشی دہشت گرد. تو یہ آ کے ڈیٹیلز بتا رہا ہے اور اتنی خوفناک ڈیٹیلز ہیں. اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس کو دیکھ کے میں نے کہا یار اس کو یہ اس طرح کے لوگوں کا کتنا اہم ہے اس وقت دنیا کو بتانا. سفارتی محاذ پہ کتنا اہم ہے کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ پاکستان میں کون دہشت گردی کروا رہا ہے، کون اس کو لائیں. لیکن مصیبت کیا کہ آپ کا پاناما، آپ کا ڈان لیکس، یہاں پہ وزارتیں کون ہوں گی، وہ گالم گلوچ، اس سے ملک نکلے گا تو آگے چلے گا. منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے سسٹم. دیکھیں یہ نظام، میں آپ کو صرف ایک بات ہی بتا دوں، یہ نظام تباہ ہو رہا ہے، تباہ. یہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے. فیلئر سسٹم، ریاست کی بات نہیں کر رہا، مکمل نظام. جمہوریت چھوڑ دیں، میں جمہوریت پسند آدمی ہوں، میں کوئی ماشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا. ایک پورا سسٹم. ہارٹ فیل ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا کا، وہ ہارٹ فیل اچانک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اور بہت سارے پہلے فیلئرز ہوتے ہیں. مطلب ایک آدمی کا ہارٹ فیل اگر ہوتا ہے تو وہ تو آخری وار ہوتا ہے نا، اس سے پہلے پتا چلا کڈنی کے اندر پرابلم تھی، کڈنی فیل ہو گیا، کوئی لیور کے اندر پرابلم تھی، پورٹل وین میں گڑبڑ تھی، کوئی ایسی چیز جس کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کو انفیکشن تھا کسی آرٹری میں یا کسی وین میں، کوئی اور بہت سارے علامات جس کا اس کو علم نہیں تھا، اور پھر اچانک وہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو بہت سارے فیلئرز ہیں اور اس کے نتیجے میں ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں پورا سسٹم آف فیلئر، پورا سسٹم، یعنی ریاست اپنی جگہ موجود ہے، یہ سسٹم ناکام ہو گیا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں آپ کسی ایک برائی سے کسی دوسری برائی کو ختم کر سکتے ہیں؟ یعنی یہاں طریقے یہ لائے جا رہے ہیں کہ یار یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے یار، اس کو کرو، ایسے کرو، یہ مطلب یہ چاقو ہے، چاقو کو ختم کرنا، اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس چاقو کے گولیاں چلاؤ.
یعنی برائی سے برائی کو ختم کرنے کے فارمولے لائے جا رہے ہیں. جی کبھی ہو سکتا ہے اس طرح؟ یہ اس طرح نہیں. تو یہ ایک سسٹم کولیپس ہو رہا ہے, اور اس میں جو کیل ایک اور اس کفن کے مردہ نظام کے اندر ایک اور کیل جو ٹھک رہی ہے نا, وہ ٹھکنے جا رہی ہے ڈان لیگز کی. جی یعنی ڈان لیگز پہ فوج, عوام, عسکری ادارے, سیاستدان, دنیا انتظار کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 6:45:54 پہ ان کی میز پہ رپورٹ رکھی, جو کب آئے گی, اور چودھری نثار کب آئے. میں بڑے دنوں سے دیکھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے. لوگ کیا ہے میڈیا پہ تبصرے ہو رہے تھے, یہ میں ناظرہ کے کارڈ میں نے 5000 پاسپورٹ کینسل. ارے بھائی, ملک ریاست رکی ہوئی ہے پوری. تو آپ ذرا وقفہ لیں. وقفے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو یقین ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگلی وزیر اعظم ہوں گی. زرداری صاحب کو یقین ہے کہ بلاول نہیں, بلاول سائٹ پہ کر دیا, زرداری صاحب خود وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں. یہ بات امپورٹنٹ. جی نو بلاول. جی بلکہ ڈاکٹر صاحب ہم وہ شو کر رہے ہیں بلاول کو, اصل میں زرداری صاحب انہوں نے بننا ہے, اور عمران خان کو یقین ہے کہ وہ بنے نہ بنے وہ ان دونوں کو گرا دے گا, زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب کو. لیکن آپ ذرا بریک لیں, یہ جمعے کے جلسے کے بعد کیا کھیل شروع ہونے والا ہے اسلام آباد میں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز وان صاحب. جی جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جنرل صاحب, یہ ڈان لیگز کا کیا سیاپا ہے؟ آپ لائیں گے, نثار صاحب لائیں گے, رپورٹ کوئی بکری کھا گئی ہے, کدھر گئی ہے یہ رپورٹ, کدھر ہے ڈان لیگز کی, کیا ہے معاملہ, کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنا الجھاؤ اس میں کیوں پیدا کیا جا رہا ہے اور اتنا ابہام کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے. پہلی بات ہے, یہ ایک بہت سیریس ایشو تھا جس میں ہمارے پاکستان کے سب سے اہم ادارے کو چارج شیٹ کیا گیا, اور اس نیریٹو کو ان کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی گئی جو انڈیا کا نیریٹو ہے, جو افغانستان کا نیریٹو ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹیک ایکشن آف آئسولیشن. تو یہ ایک بڑی سیریس چارج شیٹ تھی, اس پر کور کمانڈرز نے اس کو بڑا سیریسلی آبزرو کیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے, ہم اس چارج شیٹنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ انڈیا کا نیریٹو پاکستان آرمی کے اوپر لگا دینا یہ کہنے کی مترادف ہے کہ یہ سر روگ آرمی, اس نے پالے ہوئے بھی خود ہیں اور لڑائی بھی ان سے خود ہیں, اور جن کی وجہ سے پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو رہا ہے. نہیں جنرل صاحب انہوں نے تو کہا ہے کہ اتفاق ہو گیا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہو گیا ہے, بس وہ پتہ نہیں رستے میں کہیں رک گئی رپورٹ. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ اتفاق کی جو باتیں ہیں یہ ریومرز ہیں, ان پہ اتفاق کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے. یہ پاکستان آرمی نے کور کمانڈرز کے اجلاس میں 3 اجلاسوں میں وہ اپنی آبزرویشن دے چکے ہیں, بلکہ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ رپورٹ کہاں گئی. تو اب اس رپورٹ نے سامنے آنا ہے, اور اس میں جو بھی کردار ہوں گے, یہ تو پہلی سٹیج ہے. یہ فیکٹ فائنڈنگ پروب تھی جنہوں نے صرف یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ کون آدمی تھا جس نے یہ رپورٹ دی, کس نے فیبریکیٹ کی اور کس نے پلانٹ کرائی, اور اس کے بعد پارٹی شروع ہوگی. اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا, انویسٹیگیشن کی سٹیج آئے گی. آج وہ نام جس کا نکالنا چاہتے ہیں نکال دیں, جس کا ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں. ایک نام مجھے بس دے دیں کہ جی یہ آدمی ہے جس نے فیبریکیٹ کیا اور یہ ہے جس نے پلانٹ کی ہے. اس کے بعد وہ آدمی سب کچھ بتائے گا. جب انویسٹیگیشن شروع ہوگی تو وہ سب کچھ بتائے گا. لیکن یہ جو بات آ رہی ہے کہ عہدے سے ہٹا دیں گے, اور یہ اس سے ختم نہیں ہو جائے گا معاملہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ عہدے سے ہٹا دینے کا اختیار ان کو نہیں ہے. یہ بڑا سیریس ایشو ہے. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور پاکستان آرمی ایکٹ سیکشن 59 کے ساتھ ٹرائی ہونے والا کیس ہے. اس میں کوئی بھی انکوائری, فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو ہے اسے صرف فائنڈ کرنا ہے کہ مجرم کون ہے. اب اس مجرم کا موٹیو کیا تھا, کیوں ادارے کو چارج شیٹ کیا,
क्यों इंडियन नैरेटिव को इधर चस्पा किया गया पाकिस्तान आर्मी पर? नहीं नहीं, एक मिनट, अगर रिपोर्ट ये आती है कि परवेज रशीद साहब को हटा दिया गया है, राव तहसीन साहब को हटा दिया गया है और तारिक फातमी साहब को हटा दिया गया, इत्तेफाक हो गया फौज का और हुकूमत का, तो आप कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट नहीं होगी क्या? इसको नहीं डॉक्टर साहब, अकल का तकाजा ये है और कानून का तकाजा ये है कि ये रिपोर्ट हो नहीं सकती। अच्छा, इसलिए नहीं हो सकती कि अभी तक तो वो किरदार ही सामने नहीं आए जिन्होंने रिपोर्ट बनाई और जिन्होंने फैब्रिकेट की। फिर उसका मोटिव क्या था भाई? किसको खुश करने की कोशिश कर रहा था? क्यों पाकिस्तान आर्मी को रोग आर्मी साबित करना चाहता है? किसके लिए? ये डॉक्टर साहब सेडिशन है और ये सबवर्ट करना चाहते हैं। क्या मतलब सेडिशन से क्या मुराद? उर्दू में क्या कहेंगे आप? सेडिशन को क्या कहेंगे उर्दू में? डॉक्टर साहब, ये जो वर्गलाना होता है सबऑर्डिनेट्स को, हाँ, अच्छा, ये वर्गलाया जा रहा है और सबवर्गन की जा रही है, उनको मुतनफर किया जा रहा है अपनी आला कमांड के साथ कि शायद ये लोग ऊपर डबल गेम कर रहे हैं हमारे सुपीरियर। तो जब ये इतना सीरियस चार्जशीट हो तो ये ड्रामा इस तरह खत्म होने वाला नहीं है। आज वो एक मजाका खेज किस्म की रिपोर्ट चल रही है डॉन लीक्स के ऊपर, जहां वो इसहाक डार साहब बैठे तकरीर कर रहे हैं कि जी 3 आदमी है, किसी ने लीक नहीं की, इन तीनों में से कोई इन्वॉल्व नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के तहत उनके पोर्टफोलियो चेंज की जा रहे हैं। और भाई किसको मामू बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये इस तरह वो एक अदारे को दे कैन नॉट टेक देम फॉर अ राइड कि जुर्म किसी ने नहीं किया, बस हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में पोर्टफोलियो चेंज कर दिया है। ये नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो फिर पार्टी शुरू होगी? पार्टी क्या है ये? पार्टी कैसे क्या? जी डॉक्टर साहब, पार्टी यही शुरू होगी कि उसके बाद तो आगे केस नहीं शुरू होना है। उस वक्त असल चेहरे सामने आएंगे कि कौन ये फैब्रिकेट कर रहा था और किसके कहने पे कर रहा था। और ये जो केस है आप कह रहे हैं ये आर्मी एक्ट के तहत केस होगा? बिल्कुल आर्मी एक्ट के तहत होगा। ये फैसला तो आर्मी चीफ करेंगे कि उन्होंने किस एक्ट के तहत और कब ट्राई करना है, लेकिन उससे पहले ये एस्टेब्लिश होना जरूरी है कि किन लोगों ने ये कराया है और उनका मोटिव क्या था। नहीं, अगर आर्मी चीफ कहते हैं कि इसको बस खत्म करें ना, इसको देखिए ना, वो कह रहे हैं कि मुल्क आगे चले, इसको खत्म करें इधर ही, और ये भी तो नहीं, ये जो आदमी ये तासर देने की कोशिश कर रहा है वो पाकिस्तान आर्मी चीफ को कंप्रोमाइज कर रहा है, उनकी पोजीशन को। वो इस तरह की सौदेबाजी किसी के साथ नहीं करेंगे। ही विल टेक अ डिसीजन जो उनके कोर कमांडर्स को एक्सेप्टेबल होगा और जो खुद उनको एक्सेप्टेबल होगा, जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा डिसीजन। नहीं, लेकिन अगर फर्ज करें आर्मी चीफ, तो आर्मी चीफ है ना, उन्होंने अगर एक कहा है कि मैं मामला आगे चलाना चाहता हूं, 3 लोगों में वो मान जाए, फिर देखिए, मुझे नहीं पता कि आर्मी चीफ ने ये बात कहाँ की है और कब की है और किस बैकग्राउंड में की है। मैं तो सिर्फ कानूनी तकाजे की बात कर रहा हूँ। ये प्रेरोगेटिव जरूर है आर्मी चीफ का और वही फैसला करेंगे कि आर्मी के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है, आर्मी की जो चार्जशीटिंग की गई है, उसका फैसला कौन करेगा? आर्मी चीफ। और वो अपने कोर कमांडर्स को जिन्होंने खदशात का इजहार किया था उसके सुनने के बाद उन कोर कमांडर्स को एतमाद में लेने के बाद फैसला करेंगे। ये फैसला न फातमी साहब ने करना है और न चौधरी निसार ने करना है। अच्छा, और आप कहते हैं कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई लचक या डील नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि इस पर डील इसलिए नहीं हो सकती, कोर कमांडर 4 इजलासों में बार बार पूछ चुके हैं भाई क्या हुआ। तो यंग ऑफिसर्स अपने आर्मी चीफ से डिफरेंट गैरिजन में सवाल कर रहे हैं कि डॉन लीक का क्या हुआ। आज वो तमाम कोर कमांडर्स को और यंग ऑफिसर्स को कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, मिट्टी डाल दी गई और बात खत्म हो गई। ये इस तरह पाकिस्तान आर्मी में चीजें ऐसे नहीं चलती। इसलिए ये जो सिविलियन सॉरी टू से ये जो पॉलिटिकल अप्रोच है, पॉलिटिसाइज्ड अप्रोच है, ये ड्रामाबाजी नहीं होगी। इसका मंतकी अंजाम पे ये रिपोर्ट जाएगी और वो चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने आर्मी को चार्जशीट की है। नहीं तो रिपोर्ट आती नहीं है सामने, फर्ज करे रिपोर्ट ही नहीं आती, फिर खाई गई, बकरी खा गई उसको, वो
دیکھیں نا نہیں آ رہی رپورٹ. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے میں اس کو رکھ گیا, میں بھول گیا. وزیر اعظم کو رپورٹ میں کیا پڑی ہوئی ہے؟ اس وطن میں بھی رہنا ہے انشاءاللہ قیامت تک, اس وطن میں بھی رہنا ہے اور اس ادارے میں رہنا ہے. افراد میٹیریل ہیں, افراد آتے جاتے رہتے ہیں, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, لیکن اس ادارے کے ساتھ جو 20 کروڑ عوام کی محبت ہے اور وہ جو رشتہ ہے اعتماد کا, جنہیں پتا ہے کہ یہ فوج سینے پہ گولیاں کھائے گی, یہ کھڑی ہوئی ہے, یہ وطن کے ساتھ مخلص ہے, عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہے, اس ادارے کو اگر کوئی somebody wants to take it for a ride, اگر کوئی وہ محاورتاً ماموں بنانا چاہتا ہے اس ادارے کو, تو یہ تماش بینی نہیں چلے گی فوج کے ساتھ. جنرل صاحب بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. یہ تو جنرل صاحب نے بڑی صاف بات کی کہ یہ رپورٹ بھی اگر آ جاتی ہے تو اس میں جو بندہ ہوگا اس سے پھر وہاں سے پارٹی شروع ہوگی کہ تو ادھر بیٹھ اور بتا جی کہ تیری رضا کیا ہے. اچھا اب بات یہ ہے, یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے اور رپورٹ اسی لیے شاید سامنے نہیں آ رہی. طارق فاطمی صاحب کو اندازہ ہے کہ یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی ادھر راؤ تحسین, لیکن رپورٹ تو بن گئی ہے, رپورٹ نے تو آنا ہے. اب رپورٹ پہنچ گئی وزیر اعظم کے پاس 6:45 پہ, تو اب کب تک رکے گی؟ تو یہ تو, اور ادھر یہ اجاز امان صاحب کچھ اور بتا رہے ہیں, تو اور اس کے بعد وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ ایک اور بات, ایک اور بڑی کمال کی بات کر گئے وہ, یہ ہمارے جناب اکنامک ہٹ مین پاکستان کے جو معیشت کا بیڑا غرق جنہوں نے کر دیا پاکستان. دیکھیں میں بہت کم وزراء کے بارے میں بات کرتا ہوں, مسلم لیگ کے بارے میں آپ نے کبھی سنا؟ میں نے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں, احسن اقبال کے بارے میں, خرم دستگیری صاحب کے بارے میں, ایون خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں جانتا ہوں. میں نے ان کے ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں, میں بہت محتاط. میرا زیادہ تر میں ذکر کرتا ہوں دانیال عزیز کا, ٹھیک ہے, میں ذکر کرتا ہوں جلال چودھری صاحب کا, ایک ٹھیک ہے, لیکن جو کور مسلم لیگ, پرسوں میں نے اپنی بہن کو دیکھا تیمینہ دولتانہ صاحبہ کو, بڑے عرصے کے بعد مجھے وہ دن یاد آ گئی جب مشرف صاحب کا ماشاءاللہ لگا تھا, میری روز تقریباً ان سے بات ہوتی تھی لندن جب اے آر وائی سٹارٹ ہو گئے. تو مسلم لیگ کے ساتھ ایک ہمارا مطلب میرا ذاتی حد تک ایک مطلب, لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مسلم لیگ اس گورنمنٹ کو, فواد اور کیا تعلق ہے بھائی جی. اچھا اسی طرح یہ اسحاق ڈار, اب اسحاق ڈار جو ہیں وہ جنہوں نے جو کہ وادم آف گوائس میں بن کے, اور ابھی پیناما کا سارا چکر, اس میں بڑی کہانی آنے والی ہے. یہ جو 10 ارب کی بات ہے نا, یہ اس کو لائٹ نہ لیں عمران خان کی بات کو, کہ شہباز شریف کے ایک قریبی شخص نے, اس شخص کا نام میں چاہتا ہوں عمران خان خود ہی لیں تو بہتر ہے, وہ شخص شہباز شریف صاحب کا بہت قریبی دوست ہے, اور وہ عمران خان کی جماعت میں بھی ایک شخص کا قریبی دوست ہے, وہ آدمی ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ دیکھتے ہیں کہ کیا نواز صاحب نے بھی میرے خیال میں ٹویٹ ہاں ابھی دیکھتے ہیں کہ کون ہے, نام اس کا آگے یہ نہیں ہے, بتا دیجیے. ابھی تک نہیں, وہ ان کا بھی دوست ہے, ان کے بھی ایک ایم این اے کا دوست ہے. اچھا وہ درمیان میں اور لاہور میں رہتا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب واشنگٹن میں ہیں, واشنگٹن میں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, چلیں آئی ایم ایف ادھر ادھر, وہ بھی چونا لگا کہ آئی ایم ایف یہ قرضے لے لو, پاکستان کو بیچ دو, ایئرپورٹ گروی رکھ دو, یہ کر دو, وہ کر دو, جو بڑا غرق ستیہ ناز تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا سامنے, پاور پلانٹ بند پڑے. لیکن سب سے خوفناک بات اور عجیب و غریب بات ہے کہ واشنگٹن میں اسحاق ڈار امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ وزیر خزانہ ہے بھائی, ایک منٹ, یہ کیا گیم ہے؟ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے یا تو پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ملے ناصر جنجوعہ صاحب, یا فاطمی صاحب مل لیں, سرتاج عزیز مل لیں, آرمی چیف مل لیں, وزیر. یہ اسحاق ڈار کا کیا چکر ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے؟ خطے کے معاملات پہ غور ہوا جی, یعنی ان کو منسٹر آف فائنانس ہے, ہاں ان کو بچانے, منسٹر آف فائنانس کا کیا تعلق ہے خطے سے؟ افغانستان کے امور پہ غور ہوا, یعنی انہوں نے سب نے اپنی جو کہتے ہیں نا پھندے نہ پڑ جائیں, کوئی نہ کوئی انہوں نے رکھا ہوا ہے پیچھے. دیکھیں میک ماسٹر سے اس کا ملنا اسحاق ڈار کا, یہ کیا گیم ہے؟ وہ ادھر بھی آئے تھے, کیا ہوا مطلب یہ اپنے چکروں میں کہ مجھے بچاؤ, تصویریں کہ میں کل کو واپس جاؤں, ان کو یہ نہیں اندازہ کہ دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی مودی مجھے بچا لے, ٹھیک ہے نا, اجت دگل مجھے بچا لے, ادھر سے وہ مجھے میک ماسٹر بچا لے, فلانا میں تصویریں اتروا رہے ہیں. او خدا کے بندے, وہ 24 گھنٹے, یہ 7 دن مکمل ہو گئے ہیں,
अपने बंदे दो जो तुमने सो कॉल जो इररेलेवेंट जीआईटी है, फिर उस पर जज गौर करेंगे कि जीआईटी में अच्छे लोग हैं, फिर नए नाम मांगेंगे। डॉन लीक्स इनकी जान नहीं छोड़ेगी, बहुत पुराना जुमला, और पैनामा एक च्युइंगम की तरह इनके पैर से चिपकी हुई है। और परसों इमरान खान जुम्मे के दिन इस्लामाबाद में क्या करने जा रहे हैं जी, और उसके बाद क्या होगा, और ये पार्टी जब शुरू होगी, अगर वक्फा लेना जरा थोड़ा सा, उसके बाद बात। जी बिल्कुल जी नाज़रीन, ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे पीपल्स पार्टी का धरना, और 28 को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। क्या सियासी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं जलसे के बाद, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज पीपल्स पार्टी ने धरना दिया और उन्होंने कहा कि वजीर आजम के इस्तीफा देने तक धरने जारी रहेंगे, और 28 को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। डॉक्टर साहब, जो सियासी जमातें जो प्रेशर डाल रही हैं, क्या वजीर आजम पर असरअंदाज हो सकता है? पीपल्स पार्टी की क़यादत को आप जो मर्जी कहें, पीपल्स पार्टी की क़यादत को अगर पता हो ना कि निजाम सिस्टम जा रहा है पूरा का पूरा, पीपल्स पार्टी की क़यादत एक क्या 4 वजीर आजम अपने हटा दे जमहूरियत बचाने के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब को समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने अपनी जमात को, पूरी पार्टी उनकी, अगर ये देखें, अगर ये हिल गया ना मामला जमहूरियत वाला जी, तो जमहूरियत नहीं जाएगी, हुकूमत भी नहीं जाएगी, ये सिस्टम जाएगा, पूरा निजाम जबरदस्त होगा। पूरा सिस्टम जो मैं बात कह रहा हूं ना, उसका गुर्दा फेल है, उसके लिवर फेल है, अब हार्ट फेलियर की देर है, सिस्टम फेल हो चुका है, रियासत में चलना है, सिस्टम नाकाम हो चुका है, रियासत चल नहीं रही इस सिस्टम के साथ, माशाल्लाह से भी नहीं चली, ठीक है, माशाल्लाह से भी नहीं चली और इससे भी नहीं चली, लेकिन इससे तो बिल्कुल ही, यानी आपने 10 साल से सिंध को हवाले किया हुआ, किन के आपको पता ही नहीं है। अचानक इलेक्शन से 1 साल पहले वहां पहुंचते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं तुम्हें अंधेरों से निकालूंगा, वहां कहां अंधेरे थे 9 साल तक, किसी को नहीं पता था। जरदारी साहब को पंजाब याद आया अचानक अब, यानी आप ये इस तरह से ये कोई आपने हिस्से बांटे हुए कि ये तुम्हारा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है। एक आदमी खड़ा होता है, कहता है तुम्हारे पेट से पैसा निकाल लूंगा, दूसरा कहता है तुम्हारे पेट से पैसा, ये मनी लॉन्ड्रिंग पेटों के दरमियान हो रही है, इसके पेट से उसके पेट, इसके पेट से उसके पेट, ये कैसी मनी लॉन्ड्रिंग है? तो ये तो सुना तो बाहर हो रही है, पेटों के दरमियान ही मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो ये एक अजीब तमाशा है। यानी उसके पेट से उसी का पैसा निकलेगा ना, उसके पेट उसका पैसा निकलेगा 12। अब बात यह है कि इस पूरी सूरत हाल में ये सिस्टम ये लरज रहा है, ये बोसीदा निजाम है, और सबको यानी 2 शख्सियात को वाकई जितना एक ज़हन में सोच चुके हैं कि 2018 या 17 में इलेक्शन होगा और उसके बाद जरदारी साहब, यानी एक तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सिंध हुकूमत तक ही रह जाएं तो सर काफी है, इतना ही। कुछ कह रहे हैं नहीं सर आप वजीर आजम है, बिलावल साइड पे है, बिलावल गायब हो गए, देखा आपने बिलावल नहीं है कहीं, अब बिलावल कहीं भी तकरीर बेचारे पता नहीं करवाते कि नहीं। जरदारी साहब खुद वजीर आजम बनने के कैंडिडेट हैं, लेकिन मसला ये है कि जरदारी साहब ये भी जानते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब एक ऐसे जिद्दी आदमी है कि अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो सिस्टम गिरा देंगे। जरदारी साहब को इस बात का अच्छी तरह इतराक है, वो जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। अच्छा, अब नवाज शरीफ इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? एक बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब को किसी पे एतमाद नहीं है जी। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब को किसी ने कहा है कि हम आप जरा लड़े, हम आपके साथ हैं, तो इस और मैं आपको ये बता दूं, बाहर वाले जिस कोई कह रहा है ना मियां नवाज शरीफ साहब से, पूरी पार्टी कह रही है, फैमिली कह रही है, सब कह रहे हैं मियां साहब, कोई है जो मियां साहब को कह रहा है। और मैं मियां नवाज शरीफ साहब को बार बार कहता हूं, देखिए वजीर आजम पाकिस्तान है, एक उनसे ताल्लुक रहा है जलावतनी के दौरान और बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है, और मुस्लिम लीगियों से तो सबसे आज भी है, सवाए एक जो जिसका मैंने नाम पहले बताया था। जी बिल्कुल। मियां नवाज शरीफ साहब को जिस किसी ने कहा है अंदर से बाहर से, उसने मियां साहब को गलत मशवरा दी है, वो नहीं बचाते, वो लड़वा देते हैं, वो दीवार से खड़ा करवा के वो कहते हैं कौन मियां नवाज शरीफ, कौन है नवाज शरीफ? और नवाज शरीफ अभी दिन देख चुके हैं माजी में, लेकिन बात यह है कि मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो एक तसादुम करें, लड़ें और लड़ाई के नतीजे में वो जाएं। ये लड़ाई का मशवरा उन्हें कौन दे रहा है? मैंने बहुत सारे मुस्लिम लीग के लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं दे रहे। कौन? मियां साहब बताते नहीं है कौन दे रहा है मशवरा कि लड़ जाओ, लड़ो, लड़ते हुए जाओ,
اور اس کے نتیجے میں دیوار سے فوج کو بھی لگا دی ہے, ریاست کو بھی لگا دی ہے, حکومت ٹھپ پڑی ہوئی ہے. انفارمیشن گروپ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بندے کو کیوں پھنسا دیے, بھائی ہمارا کیا تعلق ہے. فاطمی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اتنے عرصے کے بعد غدار بنا کے بھیج رہے ہو, ٹھیک ہے کہ یہ دوسرے تمہیں جواب دے دیں گے. فوج جو بھی آپ نے سن لیا, اعجاز ایوان صاحب وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو پورا ملک رکا ہوا ہے, اور میاں صاحب کو اب کون منائے, لیکن میاں صاحب اگر نہیں مانیں گے تو پھر میاں صاحب کو منا لیا جائے گا. جی شکریہ. چاہے وہ پیار سے منایا جائے, چاہے وہ زبردستی. کئی دفعہ ہوتا ہے بچوں کو منانے کے لیے گدودی کی جاتی ہے, کئی دفعہ ایک چپل لگا دی جاتی ہے. تو وہ صورتحال نہیں آنی چاہیے. میاں صاحب کو بہرحال استعفے کے لیے منا لیا جائے گا کسی نہ کسی انداز میں. اس سے پہلے خود دے دیں تو بہتر ہے. جی ناظرین, کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ طیب سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنواں کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا.